نام آئے گا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ مقام محمود شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے محبوب اگر تم کہتے ہو کہ حساب کتاب شروع ہو تو پھر لے کر آؤ، میں حساب کتاب شروع کرتا ہوں، بندہ پیش کرو حساب کے لیے، بندہ پیش کرو حساب کے لیے۔ یہ لفظ بولنا میدان محشر میں کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر، آدم علیہ السلام نہیں بول سکیں گے۔ یہ لفظ بولنا نوح علیہ السلام نہیں بول سکیں گے، موسیٰ علیہ السلام نہیں بول سکیں گے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں بول سکے گا کہ یا اللہ اوروں کا حساب شروع کر۔ کتنا حساب مشکل ہے، تو میرا رب فرمائے گا کہ محبوب حساب شروع کرتا ہوں میں، بندہ پیش کرو۔ ساری انسانیت کھڑی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک ساری امتوں پر نظر، ان میں سے امت محمدیہ کا انتخاب، امت محمدیہ پر نظر، اس میں صحابہ کا انتخاب، صحابہ پر نظر، اس میں سے 10 مبشرہ 10 صحابہ کا انتخاب، اس پر نظر، خلفائے راشدین میں سے 4 کا انتخاب، پھر خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوگا۔ میرے رسول آگے بڑھیں گے اور ابو بکر کا ہاتھ پکڑیں گے اور پکڑ کر رب العالمین کی بارگاہ میں لائیں گے اور عرض کریں گے میرے مولا یہ میرا صدیق ہے، اس کا حساب لیجئے، اس کا ایمان دیکھیے، اس کی اعمال دیکھیے، اس کی سخاوت دیکھیے، اس کی وفا دیکھیے، اس کی شجاعت دیکھیے، اس کی صداقت دیکھیے، اس کا حیا دیکھیے، اس کا ایمان دیکھیے، اس کی نماز دیکھیے، اس کی میرے ساتھ وفاداریاں دیکھیے، تو میرا رب نامہ اعمال دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا میرے محبوب یہ صدیق ہے جس نے ساری زندگی تیرے ساتھ حساب نہیں کیا، آج میں رب العالمین اس کے ساتھ بھی کوئی حساب نہیں کرتا، اور یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے، جنت صدیق اکبر کی مشتاق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، محبت و الفت اس قدر ہے کہ اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان کر دیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں ایسی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی نمایاں ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاؤں کا تاجدار ہے صدیق اکبر، اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جو بات فرمائی کبھی رائے کے درجے میں بھی آپ علیہ السلام کی بات کے خلاف بات نہیں کی، جو نبی علیہ السلام نے جب فرمایا فوراً عرض کیے یا رسول اللہ میری رائے بھی یہی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کو اس قدر محبت تھی اور اس قدر اعتماد تھا، ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ بیل پر سوار ہو کر جیسے گھوڑے پر سوار ہوا جاتا ہے
تو بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا، تو بیل کو تیز چلانے کے لیے اس نے ڈنڈا لگایا بیل کو، تو بیل نے گردن گھمائی اور گھما کر کہا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے، ہل چلانے کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو وہاں ایمان والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کسی بندے نے مذاق اڑانے کے ارادے سے کہا اللہ کی شان ہے، بیل بھی بولتے ہیں، بیل جانور بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا اس پر ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ تو اس قدر نبی علیہ السلام کو اعتماد کہ جو میں بات کہوں گا میری بات کے خلاف نہیں کہیں گے۔ اور تیسری چیز جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا دین ہر چیز سے مقدم رکھا ہے۔ کسی چیز کو بھی نبی علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کے دین سے مقدم نہیں کیا، ہر چیز سے مقدم اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے تھے، یہ دین ہر چیز سے مقدم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت، جب ان کو خلافت ملی ہے، تو خلافت کے موقع پر جب منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، بغاوت شروع کر دی انہوں نے، کسی نے اعلان نبوت، جھوٹا اعلان نبوت کر دیا، اس طرح کے جب فتنے کھڑے ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان تمام کے ساتھ لڑوں گا جب تک مکمل دین میں واپس لوٹ نہیں آتے۔ جن لوگوں نے کہا تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو آپ نے فرمایا تھا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، اگر وہ اونٹ دے دیں اور رسی کو روک لیں میں ان کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہے ہر چیز پر مقدم ہے، اس کے نتیجے میں اگر میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن نبی علیہ السلام کے دین پر کبھی بھی میں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلافت ملی، سب سے اہم مسئلہ تھا امت کو سنبھالنا۔ اس موقع پر بھی سب سے نمایاں کردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب امت اپنا دل ہار بیٹھی تھی اور اوثان خطا ہو گئے تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان وہ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ اگر کسی بندے نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو ایسے موقع پر لوگوں کو سنبھالنا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تغسیل اور آپ علیہ السلام کی جو تدفین ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر پوری امت کو سنبھالا ہے، اور اس موقع پر جو ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کی وصال کے غم کے موقع پر تمام صحابہ اکرام کی رہنمائی کی۔ جب خلیفہ بن گئے تو خلیفہ بننے کے بعد پھر فتنے کھڑے ہوئے تو فتنوں کی سرکوبی کی ہے۔ یہ ان کی خلافت 2 سال اور چند ایام ہے، 2 سال اور چند مہینوں کی خلافت جو ہے، اس خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، فتنوں کو سنبھالا ہے۔ اور جب فتنے دب گئے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مجاہدین کے لشکر روانہ فرماتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں پہلا جہاد ہوا تھا، ان لوگوں
کے ساتھ جنہوں نے بغاوت کی تھی اور بغاوت کو کچلا ہے اور نظام مملکت کو مستحکم کیا ہے۔ جب بغاوت کچلی گئی، نظام مملکت مستحکم ہو گیا، تو اسلام کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے مجاہدین کے لشکر روانہ کیے۔ لیکن اس سارے دورانیے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی اللہ جل شانہ نے ان کی شان، مقام اور عظمت کو بنایا تھا، اتنی ہی ان کے اندر عاجزی اور انکساری تھی، اتنی ہی خدمت خلق تھی۔ گزشتہ بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مقام اور مرتبہ ملنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے انسانیت سے منہ موڑ لیا ہو یا انہوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت سے جو ہے انکار کر دیا ہو، بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت وہ اسی طریقے کے ساتھ کرتے رہے، اور ان کی خلافت ہی کا زمانہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہمیں حکم دیا تھا بیوہ، یتیم، مسکین، ضرورت مند اور محتاج لوگوں کی مدد اور اعانت اور ان کی خدمت کیا کرو۔ تو میں مدینہ منورہ سے باہر نکلا، میں نے دیکھا ایک جھونپڑی ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے، اور میں نے دیکھا اس میں ایک بوڑھی خاتون ہے، چند ایک بکریاں ہیں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کی خدمت کروں۔ میں اس بوڑھی خاتون کے پاس چلا گیا، میں نے کہا اماں جی آپ کا کوئی ہے؟ کہا ہے لیکن نہ ہوئے کے برابر ہیں۔ تو کہا آپ فکر مند نہ ہو، میں آپ کی ساری خدمت کیا کروں گا، آپ کی بکریوں کے لیے چارہ بھی لایا کروں گا، آپ کا مشکیزہ پانی کا بھی بھر دیا کروں گا، آپ کے گھر میں جھاڑو بھی دیا کروں گا، اور آپ کے لیے کھانا بھی میں بنا کر آپ کو کھلایا کروں گا۔ کہا بیٹا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندہ پہلے سے ہے جو مسلسل میری خدمت کر رہا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اتنا بڑا اجر کون لے رہا ہے؟ تو اگلے دن میں نے فجر کی نماز پڑھی اور فوراً چلا آیا۔ جب میں وہاں آیا تو میں نے دیکھا صفائی کی ہوئی ہے، مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہے، بوڑھی خاتون کے لیے کھانا تیار ہے، بکریوں کے سامنے چارہ ڈلا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اماں جی یہ کام ہو گئے؟ کہا بیٹا وہ بہت جلدی آیا تھا، آج بھی وہ کام کر کے چلا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تیسرے دن میں رات کو ہی چلا گیا، رات کو تہجد کی نماز پڑھی اور میں چلا گیا۔ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ اندر کوئی بندہ صفائی کر رہا ہے۔ میں باہر کھڑا ہو گیا، صفائی کی، اس کے بعد اس نے کھانا بنایا، اس بوڑھی خاتون کو کھلایا، باقی کا کھانا اس کے سامنے رکھا۔ جب نکلنے لگا تو اس نے نقاب کیا ہوا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا دروازے پر ہی۔ تو اب میں دیکھتا ہوں وہ مجھ سے اپنے آپ کو چھڑا رہا ہے اور اپنا نقاب ہٹانے سے مجھے روک رہا ہے، لیکن یہ طاقتور تھے، وہ ذرا جسمانی اعتبار سے کمزور تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب نقاب ان کا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے کہا ابو بکر ہر نیکی میں ہم سے آگے نکل جاتے ہو، ہم جس نیکی کا ارادہ کرتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کریں، آپ وہ نیکی کر چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں خلافت ملنے کے بعد بھی اتنی ذمہ داریاں ہیں، ممالک کے ساتھ جنگیں ہیں، جہاد ہے، اور اسلام کا پیغام آگے جا رہا ہے اور نظام مملکت ہے، اس کے باوجود بھی عاجزی انکساری کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جا رہی ہے۔ بغیر اللہ کی مخلوق کی خدمت کے کوئی بندہ اونچا رتبہ نہیں پا سکتا، اونچا مقام نہیں پا سکتا۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہوگی تو اللہ جل شانہ دنیا جہان میں اور آخرت میں جو ہے اس بندے کو کامیابیوں سے ہم کنار فرمائیں گے۔ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ جل شانہ نے جوڑی ہوئی ہے، جیسے ایک حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا
ہے جو میرا بندہ میرے بندے کی کسی ایک مشکل کو، دنیا کی مشکل کو دور کرے گا، میں آخرت میں اس کی مشکلات کو اس سے دور کر دوں گا۔ تو یہ اتنا مقام ہے، تب بھی عاجزی موجود ہے، تب بھی انکساری موجود ہے۔ اور خلافت ملنے کے بعد بیت المال سے وظیفہ مل رہا ہے، اور جب وظیفہ ملنے لگا تو کہا میرا وظیفہ کتنا ہوگا؟ کہا جتنا آپ طے کریں گے۔ کہا مدینہ منورہ کے ایک مزدور کے برابر میرا وظیفہ لگایا جائے، ایک مزدور کے برابر۔ کہا اگر اس سے آپ کا گزارا نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اگر مزدور کی برابر اجرت کے مجھے ملنے والا وظیفہ میری کفایت نہ کر سکا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا، مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ اور ایک بار اپنے گھر میں داخل ہوئے، گھر والوں سے کہا کہ پانی لے کر آؤ، پانی پلاؤ۔ تو کہا تھکے ہوئے آئے ہیں، باہر خلافت کے کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں کے مسائل سننے ہیں، اور گرمی کا موسم ہے۔ تو شہد کا شربت ان کے سامنے پیش کیا گیا، ایک پیالے میں شہد کا شربت ڈال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو وہ پیالہ اٹھایا، ہونٹ تک لگایا، پھر نیچے رکھ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ گھر والی نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ تو ہچکی بن گئی، مسلسل رو رہے ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، طبیعت سنبھلی، تو اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اکیلا ہی، اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ اپنے سے کسی چیز کو ہٹا رہے کسی چیز کو۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جس کو آپ دور کر رہے ہیں اپنے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بوڑھی دنیا چل کر میرے پاس آئی تھی، دنیا ہے جو بوڑھی ہو گئی ہے، اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، یہ چل کر میرے پاس آئی، لیکن میں نے اس کو اپنے سے دور کیا، پھر آئی، پھر میں نے دور کیا، پھر آئی، پھر میں نے دور کیا اس کو۔ تو مجھے دنیا کہنے لگی آپ بچ گئے ہیں مجھ سے، لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت میں بھوک سے مر جانے کا خطرہ نہیں ہے، مال کی کثرت کا خطرہ ہے، مال کے زیادہ آ جانے کا خطرہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے یاد کر لی تھی اسی وقت کہ نبی علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگوں کی طرف چل کر یہ دنیا آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ معمولی اس زمانے کا عام شربت ہے، آج کے زمانے میں اگرچہ خالص نہیں مل رہا، نیاب قسم کا ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ عام چیز ہوا کرتی تھی۔ تو ایک عام چیز جب ملی ہے، اس کو بھی بہت بڑی دنیا سے تعبیر کر رہے ہیں۔ کہا مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا چل کر میرے پاس آ گئی ہو اور میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دیا جا رہا ہو۔ اس قدر عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ جل شانہ کا ڈر اور خوف ہے۔ یعنی زندگی تسلسل کے ساتھ اسلام پر گزری ہے، ہر موقع پر گزری ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال اور صحبت نے نفع دیا ہے کسی اور نے نفع نہیں دیا، جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا احسانوں کا بدلہ میرا رب خود ادا فرمائے گا۔ تو غرور نہیں آیا، ایسی فضائل، ایسے احادیث سن کر، انعامات کے اعلانات سن کر تکبر اور فخر نہیں آیا، پھر بھی عاجزی بڑی ہے، انکساری بڑی ہے۔ 2 سال خلافت کا زمانہ ہے، اور 2 سال خلافت کا زمانہ، پھر ایک دن انہوں نے صبح سردی میں غسل کیا،
تو ٹھنڈ کافی تھی، پانی بھی ٹھنڈا تھا، تو اس کی وجہ سے بخار آ گیا، اور 15 دن یہ بخار رہا۔ جب تک طبیعت میں کچھ طاقت تھی تو نماز خود پڑھاتے رہے، اور جب طبیعت انتہائی نڈھال ہو گئی اور چل نہیں سکتے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ تم نمازوں کی ذمہ داری تمہاری ہے، یہ نمازیں تم نے پڑھانی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھا رہے تھے۔ پھر جب اس واقعے کو 10 دن 12 دن گزر گئے تو محسوس کیا کہ شاید اسی بیماری میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والا ہوں، تو چند صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا کہ میں اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دوں، تاکہ اتنا بڑا نظام ہے اور یہ نظام درہم برہم نہ ہو۔ تو مشورہ ہونے لگا، صحابہ اکرام کو بلایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا، حضرت زبیر ابن العوام کو بلایا، دیگر صحابہ اکرام کو بھی بلایا۔ کہا میں اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کرنے لگا ہوں۔ تو ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا امیر المومنین، آپ عمر بن خطاب کو اپنا جانشین بنانے والے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عمر بہت سخت مزاج کا آدمی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے جب اس کے پاس اختیارات نہیں تھے تب بھی اس کا رویہ اور انداز سخت تھا، لیکن جب وہ خود جو ہے حکمران بن جائے گا تو اس کی سختی ہمارے اوپر بڑھ جائے گی۔ پھر ایک لفظ بولا بڑا سخت، کہا امیر المؤمنین، آپ اللہ کے حضور جا رہے ہیں، اگر اللہ جل شانہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ میرے بندوں کو کس کے سپرد کر کے آئے ہو، میرے بندوں کو کس کے سپرد کر کے آئے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ تو بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، کہا مجھے بٹھا دو، تکیہ اور سہارے کے ساتھ بٹھا دیا گیا، اور فرمایا میری بات یاد رکھنا، اگر اللہ جل شانہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کس کے سہارے چھوڑ کر آئے ہو، تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ، تیرے بندوں میں جو سب سے بہترین بندہ تھا، جو سب سے بہترین بندہ تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے آیا ہوں۔ اور جہاں تک تم نے بات کی ہے نا، وہ بہت سخت ہے، وہ سخت اس لیے ہے کہ ایک اس پر ذمہ داریاں نہیں ہیں، ذمہ داریاں مجھ پر ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میری نرمی موجود ہے اس کی وجہ سے اس کی سختیاں تمہیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب ذمہ داریاں اس کے سر پر آ جائیں گی تو وہ بھی تمہیں نرم نظر آئے گا، وہ بھی تمہیں خیر خواہ نظر آئے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا، اور نامزد کرنے کے بعد ایک صحابی کو بلوایا اور کہا یہ میرا خط لکھو، تحریر لکھو میرے جانشین کے متعلق۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ تحریر لکھوائی، پھر فرمایا یہ مسجد میں لے جاؤ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے اعلان کرو کہ میرے بعد میرا خلیفہ اور جانشین کون ہوگا۔ خود چونکہ گھر ساتھ تھا، خود بالا خانے پر آ گئے، بالا خانے پر، اور اعلان ہو رہا ہے، اور جب اعلان کر دیا گیا اور وصیت مکمل ہو گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا، بڑی وصیتیں کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے عمر، یہ دنیا بڑی عارضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ علیہ السلام کے طریقے کو، آپ کے دین کو مقدم رکھنا، اور ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کو اپنے ساتھ قائم اور دائم رکھنا، اور بہک نہ جانا اس دنیا میں۔ یہ چند سال کی عارضی زندگی ہے، تم اپنے رب کے حضور پیش ہونے والے ہو، یہ آخر
آخری وقت میں وصیتیں کر رہے ہیں. جس دن ان کی وفات کا سوموار کا دن آیا 22 رجب 22 جمادی الثانی اور سوموار کا دن ہے، تو اسی دن وفات ہوئی ہے. صبح صبح انہیں خبر ملی حضرت مثنى ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، جرنیل صحابی اور بڑی فتوحات کی ہیں. یہ عراق کے علاقے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر فارس کے ساتھ جہاد کر رہے تھے. تو انہیں خبر ملی کہ مثنى ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آئے ہوئے ہیں. تو انہیں محسوس ہوا کہ شاید بارڈر پر حالات درست نہیں ہیں. تو اسی دن وفات ہوئی ہے. بیماری کی حالت میں ہی کہا ان کو جلدی میرے پاس بلاؤ. جب وہ آئے تو حالات دریافت کیے. کہا امیر المومنین میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ بارڈر پر حالات سخت ہو گئے ہیں اور شاہ فارس نے، ایران کے بادشاہ نے تازہ دم لشکر بھیج دیے ہیں. مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے کہ جا کر ایک تو صورتحال کی خبر دو، دوسرا ان سے رائے لے کر آؤ، تجاویز لے کر آؤ، احکامات لے کر آؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور نیا دستہ بھی ہماری اعانت کے لیے بھیجیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دوبارہ بلوایا ان کو، اور بلوانے کے بعد ان سے کہا عمر میری بات غور سے سنو. یہ جملہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے. ہر ایمان والا جب ان باتوں پر غور کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، ورنہ آپ دیکھیں گے لوگوں کی مصروفیات. کہا میں شادی میں مصروف ہوں، کہاں مصروف ہو؟ میں فلاں جگہ مصروف ہوں. وہ مصروفیات جسے اللہ کے رسول کے صحابہ نے اپنایا تو دین پوری دنیا میں پہنچا ہے، اور وہ مصروفیات جو سرے سے مصروفیت ہے ہی نہیں مصروفیت، ہم نے ان کو اپنایا تو ہم نہ دین میں آگے نکل سکے ہیں، نہ دنیا میں آگے نکل سکے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہمارے لوگوں کی مصروفیات کا موازنہ کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلواتے ہیں اور بلوا کر کہتے ہیں عمر عراق کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں تازہ دم لشکر پہنچانے کی ضرورت ہے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمارے جانثار وہاں لڑ رہے ہیں. اب میری بات تم غور سے سنو. اگر میں آج فوت ہو جاؤں صبح کے وقت، اسی دن وفات ہوئی ہے، کہا اگر میں فوت ہو جاؤں آج صبح کے وقت، شام ہونے سے پہلے لشکر روانہ کر دینا ہے. اگر میں شام کو فوت ہو جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے تم نے لشکر روانہ کر دینا ہے. اور میری بات غور سے سنو، اس میں غفلت نہ کرنا. میری موت کو بنیاد بنا کر تم سستی کا شکار نہ ہو جانا. اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا سے رحلت ہوتی ہے اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں آیا. لیکن تمہیں یاد ہوگا کہ اس موقع پر بھی جب اتنا بڑا صدمہ تھا میں نے ساری امت کو سنبھال کر رسول اللہ کے دین کو مقدم رکھا تھا. تم میری وفات کی وجہ سے رسول اللہ کے دین کو مؤخر نہ کر دینا، بلکہ میری وفات ہونے کے بعد تم نے رسول اللہ کے دین کو مقدم رکھنا ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو 1 انچ بھی رسول اللہ کے طریقے سے نہیں ہٹے، 1 انچ بھی.
اور آپ دیکھیں یہ جو آج ہمارے پاس قرآن کتاب کی شکل میں موجود ہے، یہ سب سے پہلے اس قرآن کو کتاب کی شکل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا تھا۔ اس میں بھی آپ دیکھیں رسول اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ جس وقت جنگ یمامہ ہوتی ہے اور 700 قرآن کے قاری شہید ہو جاتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا، اے خلیفۃ الرسول، اگر ایسے ہی جنگیں ہوتی رہیں 2-4 اور ہو گئیں اور مسلمان شہید ہوتے رہے اور بالخصوص قرآن کے قاری شہید ہوتے رہے تو قریب ہے کہ ہم کہیں قرآن جیسی عظیم نعمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کہا اس کا حل یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کریم لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کاغذ میں ہے اور یہ بہت کم تھا، کسی کے پاس پتوں پہ لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس پتھر پہ لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس لکڑی پر لکھا ہوا ہے، سبھی سے آپ کہو کہ وہ قرآن لے کر آئیں، ہم اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیتے ہیں۔ کہا اللہ کیا بات کر رہے ہو، یہ قرآن کریم نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، رسول اللہ نے جمع نہیں کیا، ابن ابی قحافہ بھی جمع نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے رسول اللہ کی سنت سے محبت کتنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسلسل ترغیب دیتا رہا اور آخری بات جو میں نے کی تھی، میں نے کہا اللہ کی حکمت تھی یہ کہ رسول اللہ نے جمع نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت صاحب قرآن خود موجود تھا۔ اگر کسی کو کسی جگہ سے بھول جاتا تو صاحب قرآن موجود ہے، وہ آ کر صاحب قرآن سے پوچھ لیتا، لیکن اب صاحب قرآن نہیں ہے، اب ضرورت ہے۔ اس زمانے میں اگر قرآن کریم کو کتابی شکل میں لکھا جاتا تو یہ من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان شان نہیں تھا، اب ضرورت ہے، یہ نعمت اللہ نے آپ کے حصے میں رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فاروق اعظم فرماتے ہیں میں مسلسل ترغیب دیتا رہا یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے اس نیک کام کے لیے ان کے سینے کو کھول دیا۔ کہا ٹھیک ہے جمع کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کو بلایا، حضرت ابی بن کعب کو بلایا، حضرت زبیر بن العوام کو بلایا، کافی سارے صحابہ 13 کے قریب صحابہ کو بلایا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن لکھا کرتے تھے۔ کہا قرآن جمع کرنا ہے۔ حضرت زید بن ثابت سے کہا آپ لکھو، تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین اگر آپ مجھے حکم کرو، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، اور امیر کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ حکم کریں اور مجھے کہیں کہ زید یہ جو پہاڑ کھڑا ہے اس پہاڑ کو اس جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ پر لے کر آؤ، اللہ کی قسم میں امیر کی اطاعت میں ساری زندگی لگا دوں گا، میں پہاڑ توڑوں گا اور تھوڑے تھوڑے پتھر اس کے اٹھا کر میں ساری زندگی اس کو اٹھا کر دوسرے کنارے پر لاتا رہوں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا زید ابن ثابت بھی نہیں کرے گا، یہ نہیں میں کروں گا۔
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر اسی بات کی محنت میں نے ان پر شروع کی کہ اب ضرورت ہے، اتنی بات تو مسلمہ ہے کہ رسول اللہ نے لکھوایا ہے، بس لکھے ہوئے کو جمع کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے ان کا بھی انشراح صدر فرما دیا، سینہ کھول دیا، نیک بات دل میں اتر گئی۔ پھر اب اس کے لیے قانون بنایا ہے، ایسے نہیں جمع کر دیا، قانون بنایا۔ چونکہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی لکھتے تھے، پہلا قانون یہ بنایا کہ یہی لکھیں گے۔ دوسرا قانون یہ بنایا کہ جس کے پاس نبی علیہ السلام کے زمانے کا لکھا ہوا ہے وہ لاؤ، یہاں جمع کرو۔ اور تیسری شرط یہ لگائی کہ جو بندہ بھی لکھی ہوئی ایک آیت ہو یا 10 آیات، ایک سورت ہو یا 10 سورتیں، وہ لے کر آئے گا تو اکیلا نہ لے کر آئے، ساتھ میں گواہ لے کر بھی آئے کہ اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات لکھ کر دی تھیں، ساتھ میں یہ بندہ گواہ بھی موجود ہے۔ اور جب آیات آ جاتی تو سارے ہی حافظ قرآن تھے جی، وہ جو یاد تھا اس کو بھی مد نظر رکھتے، جو لے کر آئے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتے، جو لانے والا ہے اس کے گواہ کو بھی دیکھتے، یہاں تک کہ سارا قرآن جمع ہو گیا اور 2 آیات رہ گئیں، 2 آیات رہ گئیں۔ وہ کہتے ہمیں یاد تھیں، ہم رسول اللہ کے زمانے میں پڑھتے بھی تھے، لیکن 2 آیات کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھیں۔ اگر وہ لکھی ہوئی آیات ملیں گی تو لکھیں گے، اگر وہ لکھی ہوئی آیات نہیں ملیں گی تو نہیں لکھیں گے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، یہ آیت لکھی ہوئی لے کر آئے۔ جب لائے تو کہا بالکل یہ آیت ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں پڑھتے تھے، یہ صحیح ہے، لیکن تم لائے ہو گواہ بھی لے کر آؤ کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں لکھوا کر دی تھی۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں کہاں سے گواہ دوں، جس وقت یہ آیات اتری تھیں تو میں اکیلا ہی نبی علیہ السلام کے پاس تھا، دوسرا کوئی بندہ نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا خزیمہ یہ لکھو، تو میں نے لکھ لی ہیں۔ اب دوسرا بندہ ہی موجود نہیں تھا تو میں کیسے گواہ پیش کروں؟ کہا اگر گواہ نہیں لاؤ گے تو نہیں لکھی جائیں گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تم آیت لکھو قرآن میں، لکھو۔ کہا گواہ دو، نہیں ہے، شرط پوری نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں یہاں شرط پوری ہو گئی ہے، میں شرط تمہیں بتاتا ہوں کیسے پوری ہو گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو ایک یہودی ایک گھوڑا بیچ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا ہو گیا اس کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں رکو، میں اس کے پیسے لے کر آتا ہوں گھر سے۔ نبی علیہ السلام پیسے اٹھا کر جب وہاں پر گئے تو اس کو اس سے زیادہ دام مل رہے تھے، کسی بندے نے آ کر اس پر زیادہ پیسے لگا دیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کسی چیز کے پر لگے ہوئے دام پر دام نہ لگانا۔ کسی عورت کے لیے اگر کسی نے پیغام نکاح بھیجا ہے اس پیغام نکاح کے اوپر پیغام نکاح نہ بھیجنا۔ کسی مرد کی جانب کسی نے پیغام نکاح بھیجا ہے تو اس پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیجنا۔ ایسی چیزوں سے نبی علیہ السلام نے روکا ہوا ہے۔ تو اس کسی بندے نے آ کر زیادہ قیمت لگا دی۔
یہودی نے کہا میں آپ کو بیچتا ہوں, وہاں میں 10 درہم میں بیچ رہا تھا, آپ 12 درہم دے رہے ہو تو میں آپ کو بیچتا ہوں. جب نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو اس نے کہا میں نہیں آپ کو بیچتا. آپ نے فرمایا تیرا اور میرا سودا پکا ہو گیا ہے. اس نے کہا جی پکا نہیں ہوا, گواہ لے کر آؤ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اور میں اکیلے ہی تھے, گواہ کہاں سے لے کر آؤں؟ دوسرا بندہ موجود ہی نہیں تھا, اور اسی چیز کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا. اتنی دیر میں حضرت خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. جب بات سنی تو اس نے کہا آپ نے سودا کیا ہوا ہے. وہ یہودی سے کہا کہ آپ نے سودا کیا ہے, تم مکر رہے ہو اپنے سودے سے, میں گواہی دیتا ہوں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے والے سے بات نہیں کی, حضرت خزیمہ سے فرمایا خزیمہ تم تو یہاں موجود نہیں تھے, تم جھوٹی گواہی دے رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے شہادت زور جھوٹی گواہی جہنم میں لے جائے گی. عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں بولوں؟ آپ نے فرمایا بول. عرض کیا یا رسول اللہ میں جھوٹی گواہی نہیں دے رہا, میں سچی گواہی دے رہا ہوں, اس لیے کہ میں اس بات کی گواہی نہیں دے رہا کہ میں یہاں موجود تھا, بلکہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس لیے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کی میں گواہی دیتا ہوں. اگر آپ کہیں دیکھ کر گواہی دو تو میں نے جنت بھی نہیں دیکھی, آپ نے بتائی ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں. میں نے جہنم نہیں دیکھی, آپ نے بتائی ہے میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں. میں نے پل صراط نہیں دیکھی, آپ نے بتایا ہے میں اس کی گواہی بھی دیتا ہوں. میں نے حوض کوثر نہیں دیکھا, آپ نے بتایا میں اس کی گواہی دیتا ہوں. تو میرے رسول نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد تو اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خزیمہ کی اکیلے کی گواہی قبول کرو, اکیلے کی, اور یہ جو آیات لے کر آیا ہے اس کو قرآن میں لکھو, اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا ہے خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے, اور قرآن کریم کو کتاب کی شکل میں لکھا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے یہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے یہ کارنامے ہیں. اور جب ان کی وفات کا وقت آیا, آخری دن اپنی بیٹی کو بلایا اور فرمایا آج کون سا دن ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی ابا جان آج سوموار کا دن ہے. فرمایا رسول اللہ کس دن دنیا سے گئے تھے؟ کہا سوموار کے دن. کہا مجھے امید ہے میرا رب مجھے بھی آج کے دن ہی دنیا سے اٹھائے گا. اور بیٹی یاد رکھنا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے نئے کپڑے نہ خریدنا, نیا کپڑے میں مجھے کفن نہ دینا, نیا کپڑا کسی غریب کے کام آ جائے گا. میری انہی 2 چادروں میں, مجھے انہی 2 چادروں میں انہیں دھو کر ان میں میری تکفین کر دینا, اس لیے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا کپڑے نہیں چلیں گے, میرے اعمال کام آئیں گے. اور کہا مجھے بتاؤ یہ 2 سال 2 مہینوں کے اندر میں نے بیت المال سے کتنا وظیفہ لیا ہے؟ کہا آپ نے 7,000 درہم لیے ہیں, 7,000 درہم. کہا میری فلاں علاقے کی زمین بیچ دو اور بیت المال میں جمع کرواؤ. اور پھر فرمایا کہ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں میری مالیت میں اندازہ لگاؤ کتنا اضافہ ہوا ہے. کہا آپ کی مالیت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 1 چادر ہے. یہ 2 سال کے اندر جو آپ کی مالیت میں اضافہ ہوا ہے وہ 1 چادر ہے, 1 غلام ہے اور 1 اونٹنی, 3 چیزیں ہیں. کہا یہ تینوں چیزیں اگرچہ میری ہیں, اگرچہ حلال کو کر سکتا ہے, وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں
جن کے سینوں میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کی محبت بیٹھنے نہیں دی، وہ کہتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھا لیا، باغ فدق کھا لیا۔ جو اپنا مال رسول اللہ پر قربان کرنے والا ہو اور نئے کپڑوں میں کفن نہ لے، وہ آل رسول کا حق کھا سکتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگرچہ یہ مال میرا ہے لیکن مجھے ملا خلافت کے بعد ہے، اس لیے میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، جو جانشین بنے گا، یہ تینوں چیزیں اس کے سپرد کر دی جائیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ مقام محمود شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے محبوب اگر تم کہتے ہو کہ حساب کتاب شروع ہو تو پھر لے کر آؤ، میں حساب کتاب شروع کرتا ہوں، بندہ پیش کرو حساب کے لیے، بندہ پیش کرو حساب کے لیے۔ یہ لفظ بولنا میدان محشر میں کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر، آدم علیہ السلام نہیں بول سکیں گے۔ یہ لفظ بولنا نوح علیہ السلام نہیں بول سکیں گے، موسیٰ علیہ السلام نہیں بول سکیں گے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں بول سکے گا کہ یا اللہ اوروں کا حساب شروع کر۔ کتنا حساب مشکل ہے، تو میرا رب فرمائے گا کہ محبوب حساب شروع کرتا ہوں میں، بندہ پیش کرو۔ ساری انسانیت کھڑی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک، ساری امتوں پر نظر، ان میں سے امت محمدیہ کا انتخاب، امت محمدیہ پر نظر، اس میں صحابہ کا انتخاب، صحابہ پر نظر، اس میں سے 10 مبشرہ 10 صحابہ کا انتخاب، اس پر نظر، خلفائے راشدین میں سے 4 کا انتخاب، پھر خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوگا۔ میرے رسول آگے بڑھیں گے اور ابو بکر کا ہاتھ پکڑیں گے اور پکڑ کر رب العالمین کی بارگاہ میں لائیں گے اور عرض کریں گے میرے مولا یہ میرا صدیق ہے، اس کا حساب لیجئے، اس کا ایمان دیکھیے، اس کی اعمال دیکھیے، اس کی سخاوت دیکھیے، اس کی وفا دیکھیے، اس کی شجاعت دیکھیے، اس کی صداقت دیکھیے، اس کا حیا دیکھیے، اس کا ایمان دیکھیے، اس کی نماز دیکھیے، اس کی میرے ساتھ وفاداریاں دیکھیے، تو میرا رب نامہ اعمال دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا میرے محبوب یہ صدیق ہے جس نے ساری زندگی تیرے ساتھ حساب نہیں کیا، آج میں رب العالمین اس کے ساتھ بھی کوئی حساب نہیں کرتا۔ اور یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے، جنت صدیق اکبر کی مشتاق ہے۔